بسم اللہ الرحمن الرحیم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورت کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کو پیش آنے والے دو اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آگے آ رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورت کا آغاز واقعہ معراج سے ہوا ہے، اور جو معراج کے دو حصے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ تو جو اسراء کا سفر ہے، پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا حصہ، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو آسمانوں کی سیر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو اسی اسی واقعے کو بیان کرنے کی نسبت سے اس سورت کا ایک اور نام سورہ اسراء بھی ہے۔ سورت کی پہلی آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ سورت معراج کے واقعہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور واقعہ معراج یہ تقریباً 1190 میں پیش آیا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت جو ہے یعنی مکی صورتوں میں سے آخری صورتوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی تھی اور دور مکی اپنے آخری مراحل میں تھا، اس وقت تقریباً تمام عرب قبائل تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، اور ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ اس لیے اس صورت میں جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کے مضامین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو عبادت، معاشرت، تمدن، اخلاق اور رہن سہن کے معاملے میں بڑی اہم ہدایات سے نوازا گیا ہے۔ اور اس صورت میں کفار مکہ اور اہل کتاب کو زجر و توبیخ کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام بد سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور اقوام عالم کو، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، انہیں دعوت حق دی گئی ہے اور حق قبول کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں مسلمانوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آنے والا تھا ہجرت مدینہ منورہ کے بعد، تو اس صورت میں اخلاق، تمدن، معاشرت، رہن سہن کے حوالے سے بہت ضروری ہدایات سے نوازا گیا ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں تسلی کا پہلو بھی غالب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اس آیت میں واقعہ اسراء کو بیان کیا گیا ہے، اور اسراء اور معراج ایک ہی واقعے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اکثر مشہور اور معتبر روایت کے مطابق واقعہ اسراء اور واقعہ معراج طائف کے سفر کے بعد سن 1190 کے کسی مہینے میں پیش آیا تھا۔ مشہور یہ ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور اس کی 27ویں رات تھی۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا، اور اس حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کا معنی رات کو سیر کرانا۔ سبحان الذی اسریٰ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اور پہلے اپنی پاکی بیان کی کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ یہ سیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، بلکہ کسی نے کرائی ہے، اور کرانے والا کون ہے؟ سبحان، پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسرے حصے میں ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت جہنم کا سفر ہوا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا سفر حقیقی سفر ہے، فزیکل، جسمانی سفر ہے، کوئی خواب یا کشف نہیں ہے۔ بعض احادیث میں خواب کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن وہ اس معراج کے واقعے کے علاوہ خواب آئے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک لے گئے، وہاں سے اوپر کا جو مقام ہے عرش معلیٰ کا، اپنے قرب خاص کا مقام دنو، وہاں تک اللہ تعالیٰ لے گئے، اور پھر اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضور کو جنت کی جہنم کی سیر بھی کرائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، دیگر انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، ہم کلامی بھی ہوئی، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں دی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلقین پر، نبی کریم علیہ السلام کی بار بار کی سفارش پر 5 رہ گئیں،
اور یہ حکم دیا گیا کہ ہم نے 50 فرض کی تھیں، اب آپ کی سفارش پر 5 باقی رہ گئی ہیں، لیکن جو 5 نمازیں ادا کرے گا تو ہم اس کو ثواب 50 کا دیں گے۔ یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور پھر آپ نے واپسی پر، صحیح قول یہ ہے، امامت انبیاء کا واقعہ آسمانوں کی سیر سے واپسی پہ پیش آیا، آپ نے انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی بیت المقدس میں، تو اس لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب بھی عطا ہوا ہے۔ معراج اور اسراء کے جو واقعات قرآن کریم کی قطعیات سے یا متواتر احادیث سے ثابت ہیں، ان کا انکار تو کفر ہے۔ ظاہر ہے قطعیات کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اور جو اس کی تفسیر خبر واحد سے ثابت ہے تو اس کا منکر کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ گمراہ ضرور ہوگا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ تم اس کی ذریت ہو جس کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا تم پہ احسان یہ ہے کہ ساری انسانیت غرق ہو گئی تھی، اور جن کو ہم نے بچانا تھا ان کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا، وہ بچ گئے تھے، اور وہ تو ہمارے شکر گزار بنتے تھے، تو لہٰذا تم ہمارے شکر گزار بنو، تم کیوں ناشکرے بنے ہوئے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اس سے پہلے ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ گزشتہ کسی آسمانی کتاب میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ زمین میں 2 مرتبہ فتنہ فساد کریں گے اور سرکشی کریں گے، پھر انہیں بظاہر غلبہ بھی ہوگا، لیکن انجام کار یہ دردناک عذاب سے 2 ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اگلی آیات میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی فطرت اور طبیعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں کئی مرتبہ دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اور ان آیات میں جو 2 مرتبہ بنی اسرائیل کی ذلت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کئی اقوال ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول اکثر حضرات کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 600 سال پہلے یہ یہود کی ذلت کا ذکر آ رہا ہے۔ شاہ بابل بخت نصر نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور اس نے شاہی خاندان کے ایک حاکم کو بادشاہ بنا دیا اس علاقے پر، اور وہ چلا گیا۔ اس حاکم نے بخت نصر کی بغاوت کی، تو پھر دوبارہ اس نے چڑھائی کی اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور خوب قتل و غارت کی، تباہی مچائی۔ جو یہودی زندہ بچے انہیں وہاں سے گرفتار کیا اور فلسطین سے بابل لے گیا۔ یہ وہاں تقریباً 70 سال ذلت کی اور غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر 70 سال کے بعد شاہ ایران نے بابل پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کیا، اور اس شاہ ایران کو یہودیوں پہ ترس آیا، اس نے ان کو یہاں سے نکالا اور واپس اپنے وطن بھیج دیا، ان کا لوٹا ہوا مال بھی ان کو واپس کر دیا۔ یہودیوں نے اپنے کرتوت سے، اپنے گناہوں سے، حرکتوں سے توبہ کی، یہاں دوبارہ آباد ہوئی۔ یہ پہلا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے تقریباً 70 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد یہودیوں نے اپنے حکمران شاہ روم کی بغاوت کی، جس کے نتیجے میں شاہ روم، تیتس نام ذکر کیا جاتا ہے، اس نے حملہ کر کے خوب قتل و غارت کی اور شہر اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ دوسری تباہی یہ بیان کی جاتی ہے جو ان کے ساتھ پیش آئی۔ پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے اقوام عالم کے لیے۔ اگرچہ تورات بھی ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے اور ایک خاص وقت کے لیے۔ اب جب قرآن کریم آ گیا ہے تو یہ ایسی سیدھی راہ دکھاتا ہے جو منزل مقصود کے قریب بھی ہے، آسان بھی ہے اور خطرات سے خالی ہے، اور قیامت تک اس سے اقوام عالم ہدایت حاصل کرتی رہیں گی۔ لہٰذا قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور جو قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا پھر اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی جلد بازی کو بیان کیا گیا کہ بس اوقات انسان اپنے لیے بد دعا مانگ لیتا ہے، جس طرح کہ مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کیجئے۔ تو یہ تنبیہ کرنا ہے کہ تمہیں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔
اگر عذاب آ گیا تو تمہارا کیا بھیانک انجام ہوگا، تمہیں اس کا بھی اندازہ ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں اپنی نشانیوں کا ذکر کر کے دعوت فکر دی ہے کہ دیکھو رات کا اندھیرا، دن کا اجالا، اور کبھی رات کا بڑا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، پھر رات اور دن سے مہینوں کا، سال کا، زمانے کا وجود میں آنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں اور اس کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کتنے مفاد وابستہ رکھے ہیں۔ تو تمہیں اس چیز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ ہم نے ہر انسان کے عمل اس کے گلے کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ گلے کے ساتھ لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر عمل نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال لکھ کر اس کے گلے میں ہم ڈال دیں گے اور اسے کہا جائے گا تم اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور اپنا حساب خود ہی کر لو۔ حتیٰ کہ جو آدمی دنیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوگا، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوگا، آخرت میں قیامت کے دن وہ بھی پڑھنا لکھنا جان جائے گا اور اپنے گلے میں پڑا ہوا اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے گا اور اپنا فیصلہ خود کر لے گا کہ یہ میرے اعمال ہیں، میرا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم قوموں کو عذاب دینے سے پہلے رسول بھیجتے ہیں۔ یعنی رسولوں کا بھیجنا عذاب کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو ہدایت کے لیے ہوتا ہے، لیکن رسولوں کو بھیج کر ہم اپنی حجت پوری کرتے ہیں۔ پھر قومیں رسولوں کی نافرمانی کرتی ہیں، مسلسل ان کی بات سے روگردانی کرتی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا کہ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ پھر اس بستی میں نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ قوم میں بگاڑ جو آتا ہے تو ان کے خوشحال طبقے کی طرف سے، عیش پرست طبقے کی طرف سے، پھر اس طبقے کی عیش پرستی اور فسق و فجور کے کام وہ باقی طبقات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے پوری قوم گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر بالآخر پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ عذاب پوری قوم کا حق بن جاتا ہے، لیکن اس کا جو سبب بنتے ہیں مترفیہ قوم کے عیش پرست اور خوشحال قسم کے لوگ۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا جو آدمی دنیا کے زندگی میں اپنا سارا مقدر چاہتا ہو ہم اس کو دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آخرت میں ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا کہ جو آدمی آخرت کا ارادہ بھی کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے اور وہ مؤمن بھی ہو تو ہم اس کی کوشش کی بہت قدر کریں گے، اس کی سائی بڑی مبارک اور بڑی مشکور ہوگی۔ اس آیت سے اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرطیں سمجھ میں آتی ہیں کہ عمل کے قبول ہونے کی اللہ کے ہاں 3 شرط ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، عمل کا سنت کے مطابق ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ میں ایمان آ گیا، اراد الآخرہ میں نیت آ گئی، وسعیٰ لہا سعیہا، اور اس کے لیے صحیح کوشش کرے، صحیح کوشش وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ تو 3 چیزیں ہوں تو عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اس آیت سے بھی وہ چیز واضح فرما دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ دیکھو ہم نے لوگوں کو بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہاں بعضوں کا رزق زیادہ لکھ دیا، بعضوں کا کم لکھ دیا، اور ایسا بھی ہے کہ ہمارے فرما بردار لوگ ان کا بظاہر رزق کم ہے لیکن اللہ کے ہاں ان کا درجہ اور ثواب زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو رزق میں فرق ہے اللہ کے ہاں یہ باعث فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو وہی ہے جو اللہ کے آخرت کے درجات ہیں۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے والدین کا اس کو ذکر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کی بندگی نہ کی جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حتیٰ کہ والدین کافر بھی ہوں تو بھی ان کی بات ماننا اور ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی عظمت کا بڑائی کا احساس کرنا، ان کے حق میں دعا کرتے رہنا اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھنا۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان سے کوئی بات خلاف طبع پیش آ جائے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہ کرنا، اف تک نہ کہنا، اف
کسی کی ناگواری کے لیے سب سے ہلکا لفظ ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی استعمال ہے، تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا یہ والدین کا حق ہے۔ اور جن کاموں کے لیے والدین سے پوچھنا ضروری ہے ان کی اجازت کے بغیر وہ کام نہ کرنا اور دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہنا، یہ سارا والدین کا حق ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ ذی القربا کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی سے بچو۔ اور فرمایا کہ جو مبذرین ہیں، فضول خرچ ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تبذیر اور ایک اسراف۔ بات تو کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، زائد خرچ کرنا، ضرورت سے زائد، اور بعد نے فرق کیا ہے کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں اور جائز کاموں میں زائد خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ شیطان کے بھائی کیسے ہیں فضول خرچ؟ کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کو، قوتوں کو، استعدادوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اس کے بندوں کو گمراہ کرنے میں خرچ کی ہیں، لہٰذا جو فضول خرچ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے حکم کے خلاف خرچ کرتا ہے، نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اس طرح سے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے کہ وہ عمل میں شیطان کے مشابہ ہو گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی ہے کہ میانہ روی کی، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہ نہ تو وہ بخیل ہو اور نہ ہی وہ اتنا سخی ہو۔ بخیل نہ ہو کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں ہی خرچ نہ کرے، اور اتنا زیادہ فراخ دل بھی نہ ہو جائے کہ ضرورت سے زائد خرچ کرے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ اور پھر اگر وہ کسی کو نہ دے سکے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی بجائے نرمی سے سمجھا دے۔ قل لہم قولا میسورا، اگر آپ کے پاس دینے کو نہیں ہے تو ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے بات کرنا بھی ایک صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو تم اپنے گردن کی طرف رکھو اور نہ ہی کھولو، یعنی مقصد یہ ہے، تعلیم دی ہے اعتدال کی، میانہ روی کی۔ نہ تو بخل اور کنجوسی سے کام لینا چاہیے کہ جہاں خرچ کرنا ہے، اخراجات ہیں گھر کے، بچوں کے، جن کا خرچہ ذمے میں ہے، ان میں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں ہی خرچ نہ کرے، یا جہاں خرچ کرنا ہے وہاں زیادہ خرچ کرے، تو اسلام نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا اگر تم فضول خرچی کرو گے تو پھر تم ایسے ہو جاؤ کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع آئے گا تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ ایک میانہ روی اور اعتدال کا درس ہے جو اسلام کی ایک بڑی واضح خوبی ہے۔ پھر آیت نمبر 31 میں وہی بات کہی جو پہلے بھی 12 مرتبہ کہی جا چکی ہے مکہ کے لوگوں کو، کہ وہ بیٹیوں کو ننگ اور عار کے خوف سے اور بیٹوں کو تنگی معاش اور غربت و افلاس کے خوف سے بچپن ہی میں قتل کر دیتے تھے۔ تو اس کا ذکر کیا ہے کہ اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے مت قتل کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، یہاں ان بچوں کا ذکر پہلے ہے اور ان لوگوں کا قتل کرنے والوں کا ذکر بعد میں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہم انہیں پہلے رزق دیتے ہیں اور ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ تو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو افلاس کے ڈر سے قتل کرنا یہ کئی گناہوں کا حامل ہے، اور کم از کم مسلمان کو تو یہ کام زیبا نہیں دیتا، یہ ان کی ایک غلط روش تھی، اس کو بیان فرمایا گیا۔ اس رکوع میں، بلکہ 2 رکوع میں چھوٹی چھوٹی بڑی اہم ہدایات جو معاشرت کے حوالے سے ہیں، رہن سہن کے حوالے سے ہیں، اور ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کے حوالے سے ہیں، وہ بتائی جا رہی ہیں۔ چونکہ ابھی مکہ سے نکلنا ہے اور مدینہ میں پہنچنا ہے اور وہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہونی ہے، تو اگرچہ مکی صورت ہے لیکن وہاں جانے کی ہدایات ابھی سے شروع ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بلا رستہ ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جس چیز سے روکتا ہے پھر اس کے اسباب سے، اس کے دوائی سے، اس کے قرب جانے سے بھی، اس کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے۔ یہاں زنا سے روکنے کا انداز بہت ہی مؤثر ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ محرکات، وہ اسباب جو زنا کا سبب بنتے ہیں وہ بھی اختیار نہ کرو۔ اس لیے اسلام نے اجنبی عورت سے، غیر محرم عورت سے خلوت میں بات کرنے کو اور اس کے ساتھ بات بڑھانے کو، بے پردہ رہنے کو منع قرار دیا ہے،
اور مخلوط تعلیم سے اسلام نے روکا ہے، نامحرم سے غیر ضروری بات کرنے سے روکا ہے، خلوت بالاجنبیہ سے روکا ہے، شوہر یا محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے سے روکا ہے، اور اسی طرح جو نفسانی خواہشات کو ابھارنے والے مناظر ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، لٹریچر ہے، اللہ بچائے آج کل تو سوشل میڈیا پہ اس کے سو طریقے آئے ہوئے ہیں، ان تمام سے روکا ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ سے در حقیقت اس زنا سے روکنا ہے کہ جب ان اسباب اور دوائی کو تم چھوڑ دو گے تو پھر تمہارا زنا سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ جو معاملات ہیں زنا کے قریب لانے والے، دیکھنا، بات کرنا، ٹیلی فونک رابطہ وغیرہ وغیرہ، پھر یہ سارے اسباب زنا کے قریب کر دیتے ہیں۔ پھر یہ باتیں کرنے والا شروع میں تو بڑا پاک دامن ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ شیطان کے نرغے میں پھنس جاتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ الا بالحق میں 3 وجہ ہیں جو کسی کے قتل کو جائز قرار دیتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، دوسرا اس نے کسی محفوظ الدم شخص کو، یعنی وہ جس کا قتل منع تھا وہ مسلمان ہو یا ذمہ ہو، اس کو عمدن جان بوجھ کے قتل کر دے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ محسن ہو، شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر لے، تو اس صورت میں حق کے تحت وہ آ جاتا ہے، پھر اس کا قتل بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قتل کرنا بذریعہ عدالت ہوگا، حکومت یہ کام انجام دے گی، جو مقتولین کے ورثاء ہیں از خود یہ کام نہیں کریں گے، وگرنہ تو لا قانونیت پیدا ہوگی، اور اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے ظلم سے، مظلوم ہو، تو اس کے ورثاء کو بھی اسلام حق نہیں دیتا کہ وہ اس میں کوئی زیادتی کرے۔ یعنی آج کل جیسے ہے، ایک قتل ہوتا ہے، جب FIR بنوائی جاتی ہے تو اس میں وہ لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، مارنے والا ایک ہے لیکن اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے باپ کو بھی شریک کرتے ہیں، بیٹے کو بھی شریک کرتے ہیں، فلاں کو بھی شریک کرتے ہیں، تو اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ اس میں زیادتی نہ کرے، خود بھی اس کو قتل نہ کرے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 34 میں پھر وہ حکم دیا گیا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یتیم کا مال چونکہ عرب میں ایک عام معاشرہ تھا، بچوں کا مال کھا لینا، یتیم بھانجوں کا، بھائی کے بیٹے کا، بہن کے بیٹے کا، اور عورتوں کو وراثت کا حق نہ دینا، تو جا بجا قرآن کریم نے ان احکام کا اعادہ فرمایا ہے کہ جب تک بچہ بلوغت کی اور سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچتا تو کوئی اس کا سرپرست بن جائے اور وہ اس کے لیے مال کا تحفظ کرے، اور پھر جب وہ رشد کی عمر کو پہنچ جائے تو مال اس کے حوالے کرے۔ اس کے بارے میں پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اوفوا الکیل اذا کلتم ان العہد کان مسئولا، اوفوا بالعہد، اپنے تمام وعدے پورے کرو۔ یہ معاشرے کا بہت اہم عنصر ہے، معاشرے کو ہموار رکھنے کا، اعتدال پہ رکھنے کا۔ کوئی اجارے کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تم نے جو معاہدے اللہ سے کیے ہیں یا بندوں سے کیے ہیں ان معاہدوں کی پاسداری کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ امانت اور دیانت سکھائی جا رہی ہے، تم لین دین میں ناپ کر کے دو، تول کر کے دو، گن کر کے دو، تو جو بھی معاملہ ہو اس میں عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو بلکہ زیادہ ہی دو، کم نہ دو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 36 میں، لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیں۔ یہ بہت ہی اہم ہدایت ہے معاشرے میں بھلائی کو اور آپس کے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے، کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہ کرو اور نہ ہی اس پہ کوئی کارروائی کرو اور نہ ہی اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات آگے کر دے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے، اس میں جو چغل خور ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، لڑانے والے ہوتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔
اگر ہم یک طرفہ بات سن کے کاروائی نہ کریں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ بھی یہی ہے کہ آپ نے بڑی سے بڑی شکایت پر اور بڑے سے بڑے واقعہ پر کبھی بھی یک طرفہ کاروائی نہیں کی، بلکہ آپ نے دوسرے فریق کو بلوایا، اس کو سنا اور اس کے بعد جو مناسب کاروائی تھی وہ کی۔ تو اس میں بہت بڑی ہدایت ہے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، کہ جو کوئی جس کے بارے میں کوئی بات کہے اسے کہو بھائی آ جاؤ، اس کے سامنے بات کر لیتے ہیں، اس کی ہوا اڑ جائے گی، جو دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی ساری ہوا ختم ہو جائے گی۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے متکبرین جیسی چال چلنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اور متکبر کسی بھی طرح نہیں بھاتا ہے اس ذات کو۔ کیوں؟ تکبر اسے سجتا ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، تکبر میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے میری شان کے مطابق۔ تو اس میں متکبرین کی چال چلنے سے منع کیا ہے۔ چلنے میں بھی عارضی ٹپکنی چاہیے، سینہ تان کے چلنا، اکڑ کے چلنا، زمین پہ زور زور سے پاؤں مارنا، یہ متکبرین کی طرز ہے۔ اس سے منع فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، اترا کے مت چلو، انک لن تخرق الارض، زور سے پاؤں کیوں مارتے ہو، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، اور سینہ تان کے سر اوپر کر کے کیوں چلتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم اتنا بلند ہو کہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو نہیں، تو پھر انسان ہو، انسان بن کے چلو۔ کل ذالک ان کان سیئہ عند ربک مکروہا، تمہارے رب کے ہاں یہ سارا کرنا، یہ سارا کام ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کو اختیار مت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، یعنی معبودان باطلہ کے بارے میں اور شرک کے بارے میں یہ وحی کی گئی ہے کہ وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، کہ اللہ نے آپ کو حکمت کی بات بتائی ہے، اور لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا، یہ ہر مشرک کے لیے اعلان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اوندے منہ پھینک دے گا۔ آگے پھر وہی بات کی ہے آیت نمبر 40 میں کہ مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹیوں کو عار سمجھتے تھے، پہلے بھی گزر گئی ہے یہ بات، یہاں پھر اس کا اعادہ کیا گیا ہے۔ کیا تم اپنے افاسفاکم ربکم بالبنینا، کیا تم نے اپنے رب کو، اپنے مالک کو چن لیا ہے اور اپنے لیے، اور تم نے چن لیا، کیا تمہارے رب نے چن لیا ہے بیٹے، یعنی کہ تمہارے رب نے چن کے تم تو بیٹے دے دیے، اور فرشتوں کو اپنے لیے بیٹیاں بنا لیا، یعنی رب نے اولاد دینے کی جب باری آئی تو تمہیں تو بیٹے دے دیے کہ لو، اور خود بیٹیاں رکھ لیں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ یہ ان کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ بیٹی بھی رحمت ہے، بیٹی کوئی بری نہیں ہے، لیکن ان کے نظریے کے مطابق کہ تم جس اولاد کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہو اور عقل کے اندھ ہو، تم اللہ تعالیٰ کے لیے اس اولاد کا قول کر رہے ہو، کچھ تو تمہیں شرم و حیا سے کام لینا چاہیے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تاثیر کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم میں ہر طرح کی نصیحت بیان کی ہے، لیکن اس سے فائدہ اسی کو ہوگا جو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی نیت کرے گا اور فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرے گا۔ معالج کتنا ہی اچھا ہو اور اس کی دوا کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، لیکن جب کوئی مریض مفید سے مفید دوا اور اعلیٰ سے اعلیٰ معالج سے اعراض برتے گا تو پھر اسے شفا حاصل نہیں ہوگی۔ یہی حال قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم ظاہری امراض سے بھی شفا ہے، جیسے آگے آ رہا ہے اسی صورت میں، اور باطنی امراض سے بھی شفا ہے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی معالج روحانی نہیں ہے، باطنی بیماریوں سے شفا دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب تم ان سے اعراض برت رہے ہو تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ تمہیں شفا نہیں ہوگی۔ آگے مشرکین مکہ کہتے تھے اپنے بارے میں کہ ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، دل ہمارے بند ہو گئے، تو اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ ڈانٹ تم نے نہیں ڈالے، یہ ڈانٹ ہم نے ڈالے ہیں۔
ہم نے تمہارے کانوں کو بند کیا ہے، یعنی جب تم نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا پھر ہم نے اس پہ فیصلہ کر لیا، تم خیر کا ارادہ کرتے ہم اس پہ فیصلہ کر دیتے، اب تم نے شر کا اور قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا ارادہ کیا تو گویا ڈانٹ تم نے رکھنے کا ارادہ کیا، ہم نے وہ ڈانٹ پکے کر دیے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعراض کو بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنا استغنا بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ چھپ چھپ کر قرآن کریم سنتے تھے، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، چھپ کے بھی سنتے تھے، سامنے بھی سنتے تھے، صرف اس سے وہ ایک لفظی لذت حاصل کرنے کے لیے کلام معجز کے طور پہ اور استہزاء بھی کرتے تھے، تو لہٰذا اگر کسی کو اثر ہوتا تو اس کو جادو قرار دیتے۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں تمہارا یہ قرآن کریم کا سننا خوب ہمیں معلوم ہے، اور سننے کے بعد پھر جو تمہارا تأثر ہے تم کہتے ہو یہ تو جادو ہے، جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہ سارا ہمارے علم میں ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں ان کی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ہم جب مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب 12 مرتبہ دیا ہے کہ تم جو بھی ہو جاؤ، پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، پہاڑ ہو جاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے اول مرتبہ میں تمہیں پیدا کیا ہے تم کچھ نہیں تھے، اب تو تمہارا وجود ہے جیسا بھی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اب تمہارا پیدا کرنا کسی طرح بھی مشکل نہیں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق سے عقل سمجھ حاصل کرو اور سمجھو کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا ہے آیت نمبر 52 میں، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، کہ جب قیامت کے دن سب لوگ بلائے جائیں گے اس وقت کفار بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے مجبور ہو کر، لیکن اس وقت جو ایمان والے حمد و ثنا کریں گے وہ تو کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، لیکن جو کفار جبری طور پر اور غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے تو ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور یہی سمجھیں گے ان لبثتم الا قلیلا، کہ ہم تو دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہر کے آئے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں 5ویں رکوع کی پہلی آیت میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اچھی بات کیا کریں۔ اسلام نے بڑے سے بڑے مخالف سے بھی اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، اور کسی کو بھی سخت لب و لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی ماننے کا جذبہ ہو تو وہ داعی کی سخت روش سے، اس کی سخت بات سے کہیں وہ اسلام سے پھر نہ جائے، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھی جاتے ہوئے تلقین فرمائی تھی قولا لہ قولا لینا۔ یہ اسلام کی بہت اہم خوبی ہے کہ گفتگو میں نرمی، شائستہ کلام اور داعیانہ جذبہ اور فکر مندی، یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر وہ سننے والے پہ اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ سختی میں جو بات کی جاتی ہے اس کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا جا رہا ہے، تسلی کا مضمون ہے کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا، مسلط نہیں کیا، بس آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، ان علیک الا البلاغ، بس باقی منوانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر سامع آپ کی دعوت قبول کرے، آپ کی بات مانے، یہ آپ کی ذمہ نہیں ہے، بس آپ نے کہہ دیا بات پوری ہوگی۔ تسلی کئی بار اس طرح قرآن کریم کے مضامین کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 55 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض دوسرے نبیوں پہ درجے میں برتری عطا کی ہے، فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کو خاص طور پہ ذکر اس واسطے بھی کیا گیا ہے کہ انہیں کتاب عطا کی گئی تھی، جہاد کا حکم بھی دیا گیا تھا، اور انہیں حکومت اور سلطنت بھی عطا کی گئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو بھی یہ ساری چیزیں عطا ہوئیں، آپ کو حکومت بھی ملی، سلطنت بھی ملی، حکم جہاد بھی ملا، اور آپ کو کتاب بھی ملی۔ اس واسطے داؤد علیہ السلام کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام پر نبی کریم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت ثابت کرنا بھی مقصود ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کے جو معبودان باطلہ تھے پھر ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو خود ساختہ معبود ہیں
وہ نہ تو تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تکلیف تم سے ہٹا کے کسی اور پہ ڈالنے کا ان کو اختیار ہے۔ پھر تم خود بتاؤ، جو اتنا اختیار نہیں رکھتے کہ تمہاری تکلیف ہٹا دیں یا تم سے ہٹا کے کسی اور پہ ڈال دیں، تو کیا وہ معبود بنائے جانے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 57 میں اس سے فرشتے، جنات اور انبیاء کرام مراد ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ کہ اللہ کے ہاں جن کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور وسیلے کے طور پہ ان کی گویا کہ عبادت کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے معبود خود رب کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور ان کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ تمہاری حاجت روائی اور تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 57 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے کافروں کی جس بستی پر بھی عذاب بھیجا ہے اور قیامت یا انہیں سخت عذاب دیا ہے، کافروں کی ہر بستی اپنے گناہوں کی پاداش میں قیامت سے پہلے نیست و نابود کر دی جائے گی، یہ انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب اللہ چاہے تو دنیا میں بھی دے دے، اگر دنیا میں نہ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے آخرت کا عذاب تو نہیں ٹالے گا اور ان کو لازمی آخرت کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آیت نمبر 59 میں کفار جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، طرح طرح کے مطالبے، مثلاً کوہ صفا ہے، صفا پہاڑی، اس کو سونے کا بنوا دیں، مکے کی زمین کو زراعت کے قابل بنا دیں، یہاں سے پہاڑ ہٹا دیں، ہموار زمین بنا دیں، اور یہ کر لیں وہ کر لیں۔ حالانکہ جو کچھ آ چکا تھا اس کو دیکھتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور کبھی کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھی ہوتا کہ چلے ان کی بات مان لی جائے، شاید کہ ایمان لے آئیں، آپ کو تو ہرس تھی۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ نشانیاں بھیج سکتے ہیں، ہماری قدرت ان سے، یہ ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن ہم نے پچھلی قوموں پر بھی نشانیاں بھیجی تھیں اور انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو عذاب دیا۔ اور ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ ہم جس قوم کو نشانی دیں، اس کے مطالبے پہ معجزہ دکھائیں، پھر بھی وہ قوم ہٹ دھرمی سے کام لے، پھر ہم اس قوم کو زندہ باقی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اگر آج ہم مکے والوں کی نشانیاں پوری کر دیتے ہیں اور یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، پھر ہم انہیں ہلاک کر دیں گے، لیکن ابھی ہمیں ان کو ہلاک نہیں کرنا، ابھی ان کو بچانا ہے، اس واسطے ہم ان کے یہ مطالبے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی بھی ہے کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے ہم ان کے یہ بیجا قسم کے مطالبے پورے نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ تسلی رکھیں۔ رکوع نمبر 6 کی آخری آیت میں یہ فرمایا گیا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو قابل دید چیز دکھائی، یعنی اس سے مراد وہ خوارق عادت چیزیں ہیں، معمول سے، روٹین کے ہٹ کے جو رونما ہوتی ہیں، جو معراج کی رات میں اللہ نے حضور کو دکھائی، اور اس سے لوگوں کی آزمائش مقصود تھی کہ جنہوں نے مانا، سن کے یقین کر لیا، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہو گئے۔ اور شجرہ ملعونہ، اس سے مراد زقوم کا درخت ہے جو آگ میں پیدا ہوگا اور جہنمیوں کے غذا ہوگا۔ ایمان والوں نے ایمان کی وجہ سے یہ بھی مان لیا کہ آگ میں درخت پیدا ہوگا، لیکن مشرکین مکہ نے انکار کیا اور کہا کہ آگ میں درخت کیسے ہوتا ہے، درخت تو سبز رنگ کا ہوتا ہے اور سبز رنگ کو آگ لگتی نہیں ہے، تازگی ہے، تو آگ اور درخت آپس میں کیسے ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا، فتنہ بنا دیا، کہ ایمان والوں نے اس پر بھی ایمان لے آئے ایمان والے، اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور جو مشرک تھے وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ آیت نمبر 61 میں آدم اور شیطان کا جو واقعہ پیش آیا تھا، شیطان کے ساتھ جو پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو یہ ساری باتیں پہلے ہوئی ہیں۔ یہاں اس واقعے کا حوالہ دینے سے مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم بلا چون و چرا مان لینا یہ فرشتوں کی خصلت ہے۔ انہوں نے اللہ کا حکم ملتے ہی تعمیل کی اور آدم کو سجدہ کیا، اور اللہ کے حکم میں اعتراض کرنا اور آگے بات کرنا، اترانا، اعتراض، شبہات نکالنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو لہٰذا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں
وہ فرشتوں کی گویا کہ پیروی کر رہے ہیں یا فرشتوں والی صفات رکھتے ہیں، اور تم جو اہل مکہ سرکشی کر رہے ہو تو تم اس معاملے میں شیطان کے پیروکار ہو۔ آیت نمبر 64 میں 2-3 مختلف حکم دیے ہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، کہ اپنی آواز سے تم جو ہے لوگوں کو گمراہ کرو گے، تو اس سے گناہ کی آواز مراد ہے کہ جو آواز بھی گناہ پہ آمادہ کرے وہ شیطانی وسوسے کی شکل میں ہو، غلط آواز ہو، گناہ کی آواز ہو، گانے ڈانس کی، ناچ کی، موسیقی کی آواز ہو، یہ ساری آوازیں اس میں شامل ہیں۔ شیطان ان آوازوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی سعی کرتا رہتا ہے، اور جو لوگ وہ آوازیں سنتے ہیں اس پہ کان دھرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، گویا وہ شیطان کی چال میں اور اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور جو ان آوازوں سے بچے رہتے ہیں وہ شیطان کی چال اور اس کی جال سے بچے رہتے ہیں۔ پھر آگے جو جملہ ارشاد فرمایا گیا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو ان پر اپنے سواروں کو اور اپنے پیادوں کو کھینچ کر لے آ۔ یہ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، یہ محاورے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مطلب حاصل تو یہ ہے کہ تو اپنی پوری قوت صرف کر لے، جتنے بھی تیرے پاس چیلے چانٹے ہیں، سوار ہیں، پیدل ہیں، تو لے آ، میرے مخلص بندوں پر اور میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ واقعی کہ کچھ شیطان ایسے ہیں جو لوگوں کے پاس اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں، اور کچھ شیاطین ایسے ہیں کہ جو پیدل چل کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سوار اور پیدل مراد نہیں، یہ جملہ محاورتاً بولا گیا ہے، اپنی ساری قوت صرف کرنے کے معنی میں ہے کہ تم اپنی پوری ساری قوت صرف کر لے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب رہا یہ مطلب کہ اس میں سے کون سا معنی مراد ہے، تو کہ حتمی بات کہنا مشکل ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، جیسا عرض کیا گیا کہ اس کے کچھ پیادہ شیطان ہوں اور کچھ سوار شیطان ہوں، یا ان کو سواری کی ضرورت نہ ہو تو ہوا کی طرح جہاں چاہتے ہیں لمحے میں پہنچ جاتے ہیں، تو مطلب اپنی پوری قوت صرف کرنا ہو۔ دونوں معنی ہیں، کسی ایک کو متعین کرنا اور ایک ہی مراد لینا وہ ذرا مشکل کام ہے۔ آگے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، کہ شیطان سے کہا کہ تم ان کے اموال میں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ اور ان کو جھوٹے جھوٹے وعدے دلاؤ۔ شیطان کے مال میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں غلط، ناجائز اور حرام طریقے استعمال کرے، یعنی مال کمائے بھی غلط طریقے سے اور پھر مال کا مصرف بھی غلط اور ناجائز طریقے پر ہو، ناجائز کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، حرام کے کاموں میں وہ مال خرچ کرے، تو گویا اس طرح شیطان اس فعل میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ اور اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی تعلیمات کے مطابق مال حرام یا مال ناجائز سے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کی بجائے شیطانی تعلیمات کے مطابق یا شیطان کے دلوں میں ڈالے گئے وسوسے کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کی جائے۔ اولاد کو دین کی صحیح علم کی تعلیم کی بجائے جو غلط تعلیمات ہیں جس سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں اور وہ گویا حدیث کا منکر بنے، قرآن سے بیزار ہو اور دین سے بیزار ہو، اس طرح کا ان کی تربیت کی جائے، تو یہ اس میں داخل ہے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ اولاد اللہ کے سوا کی اور بھی دے سکتا ہے، اور اس لیے شیطانوں اولاد کے نام بھی مشرکانہ طور پہ نہ رکھے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ شیطان بندے کی اولاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ لکھا ہے، اور ان سے وعدے بھی کر لے، یعنی لوگوں کو فریب دے اور سبز باغ دکھائے، کیونکہ شیطان کے سب وعدے مکر و فریب ہیں، اور مکر و فریب کے علاوہ شیطان کا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے جو کہ پورا ہونے والا ہو۔ پھر آیت نمبر 71 میں فرمایا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے پیشوا اور مقتدا کے نام سے پکاریں گے۔ اس آیت کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، بلکہ فلاں بن فلاں کہا جائے گا، باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور یہاں پر جو امام کہا ہے بھی امامہم، تو یہ امام جو ہے یہ اپنے معنی میں ہے، یہ کی جمع نہیں ہے، مقتدا پیشوا، یعنی جو آدمی جس جماعت کا ہوگا
اور جس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو ان کو انہی کے ساتھ ہی پکارا جائے گا، خواہ وہ امام انبیاء ہوں، یہ انبیاء کے نائبین علماء ہوں، مشائخ ہوں۔ بعضوں نے اس سے مراد نامہ اعمال بھی لیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کو اپنے امام کے ساتھ پکارنے کا۔ چنانچہ نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور برے لوگوں کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، آیت نمبر 72 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اندھے تھے وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، یعنی ہدایت سے اندھے، سیدھا راستہ دیکھنے سے اندھے، جن کو قرآن کریم نے سمن کہا ہے، بکمن کہا ہے، عمیون کہا ہے، اسی تناظر میں یہ آیت ہے۔ حقیقی اندھے مراد نہیں ہے بلکہ عقل کے اندھے اور بصیرت کے اندھے کہ وہ نہیں دیکھ سکیں گے ہدایت کو، تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ وہ بہشت کے اور جنت کے راستے سے بھی اندھے ہو جائیں گے، وہ جنت کے راستے پر نہیں چل سکیں گے۔ آیت نمبر 73 میں مشرکین مکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی بڑی پیشکشیں کرواتے تھے، اس کا ذکر ہے کہ یہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، کبھی کہتے ہم آپ کو دنیا کے خزانے دے دیتے ہیں، کبھی کہتے کہ حسین ترین عورت وہ آپ چاہیں وہ ہم آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، یا کبھی کہتے آپ ہم سے کچھ لے دے کا معاملہ کر لیں، سلو کر لیں۔ اتنی جو مذمت آپ ہمارے بتوں کی کرتے ہیں وہ نہ کریں، کچھ اس میں نرمی کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قسم کی آفریں اور پیشکشیں وہ کروایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے، اس بات سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو منع فرما دیا ہے کہ آپ کو اس چیز کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا کمپرومائز کریں جو ہماری توحید پہ اس میں زد آتی ہو یا کسی بھی طرح سے شرک کی اس میں بو آتی ہو۔ آیت نمبر 75 میں یہ کہا تو آپ کو ہے شرک کے حوالے سے، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، کہ اگر خدا نخواستہ ذرا بھی آپ اس کی طرف مائل ہوئے یعنی شرک کو اختیار کیا تو پھر ہماری سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو نہ صرف معصوم ہیں بلکہ امام المعصومین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تمام صفات اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ نے آپ میں رکھی ہیں، دور دور تک ذرا بھی امکان نہیں ہے کہ آپ ظالموں کی بات میں آئیں، ذرا سا بھی امکان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا بھی ہے کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے، آپ کے پاؤں مضبوط کیے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے پاؤں کو اس جادۂ مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی۔ لیکن اگر ہم نے آپ کی ثابت قدمی نہ فرمائی ہوتی تو پھر معمولی سا امکان تھا کہ آپ ان ظالموں کی فریب کاریوں سے متاثر ہو کر ان کی طرف معمولی سا مائل ہونے کے قریب ہو جاتے۔ یہ اس میں آپ کی کتنی عصمت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اب تو ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھ دیا ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کی تصویر کی ہوتی، آپ کو ثابت قدم رکھا ہوتا، تو لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ کتا تقریب کے لیے ترکنو میلان کے معنی میں ہے، ان کے ساتھ ملنے کے معنی میں ہے، یہ نہیں ہے۔ شیئن میں تقلیل ہے، قلیلن میں خود تقلیل ہے، اور یہاں جو تنوین ہے وہ بھی تقلیل کے معنی میں۔ اگر اس کا صحیح ترجمہ کرنے لگے تو شاید اردو میں اس کا ترجمہ ہو ہی نہ پائے کہ ہم نے آپ کی ثابت قدمی کی ہوئی ہے، آپ کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر ہماری طرف سے آپ کا سنبھالا نہ ہوتا تو قریب تھا آپ ان کی طرف مائل ہونے کے معمولی سا قریب ہو جاتے۔ تو اب تو یہ بھی امکان ختم ہو گیا ہے۔ اس سے آپ کی عصمت اور آپ کی حفاظت کی اور وضاحت ہو گئی ہے اس آیت میں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے کہ اگر کوئی بھی اس حوالے سے ہمارے احکامات کو چھوڑتا ہے یا شرک کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر اس کا انجام وہ ہمارے ہاں اچھا نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ پھر ہم دنیا میں بھی اس کو سزا سے دوچار کریں گے اور آخرت میں بھی سزا سے دوچار کریں گے۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، خطاب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، لیکن آپ تو امام المعصومین ہیں، یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں کو ہے۔ آیت نمبر 76 میں
قرآن کریم کی پیشین گوئی جو حرف بحرف پوری ہوئی، یعنی آپ اور آپ کی جماعت کو لوگوں نے ظلم ڈھایا اور مکہ مکرمہ سے نکالنا چاہتے ہیں، اور پھر اگر نکال دیں گے تو پھر یاد رکھیے یہ خود بھی یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور اس کا طریقہ ہے کہ جو قوم اپنے نبی کو نکالتی ہے کسی ملک سے تو وہ خود بھی وہاں قرار سے اطمینان سے نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دوسرے ہی سال غزوہ بدر ہوا، اس میں قریش کے 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے، ان کی کمر ٹوٹی، پھر آہستہ آہستہ سن 6 میں معاہدہ ہوا اور سن 8 میں اللہ نے مکہ مکرمہ فتح کیا، اور پھر کفار یا تو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے یا پھر سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو سنت اللہ یہی ہے کہ جو قوم اپنی بستی میں ہمارے کسی پیغمبر کو نہیں رہنے دیتی تو وہ خود بھی زیادہ دیر تک وہاں نہیں ٹھہر سکتی، اس چیز کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد ان حالات کے بعد فوراً نماز کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جتنے بھی کٹھن اور مشکل حالات آتے ہیں اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے اور اس میں حالات کو بہتری کی طرف لانے کے لیے مومن کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نماز ہے، لہٰذا نماز قائم کیجیے۔ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک، اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ سورج ڈھلنے کے بعد ہی ظہر ہوتی ہے، عصر بھی اس کے بعد آتی ہے، رات شروع ہونے میں مغرب ہوتی ہے، اور پھر رات چھا جانے کے بعد عشاء ہوتی ہے۔ اور جو 5ویں نماز ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ بیان کیا ہے کہ فجر کی نماز اہمیت کی حامل ہے، اس میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، رات والے فرشتے وہ چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اسی لیے یہاں پر یہ مشہودہ ہے کہ فرشتے اس وقت میں شاہد ہوتے ہیں یعنی حاضر ہوتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قرآن فجر کا ذکر کر کے اس میں فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنا مقصود ہے، اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ فجر کے وقت کا قرآن سارے دن اس کا نور باقی رہتا ہے، تو فجر سے پہلے تہجد کا وقت ہو یا خود فجر کی نماز کا وقت ہو یا فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو، اس میں تلاوت قرآن کریم کا معمول یہ انسان کو پورے دن کے لیے ایک نور عطا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے وقت میں تہجد پڑھیے۔ تہجد کی نماز امت کے لیے نفل ہے، لیکن نفلوں میں سب سے افضل نماز ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدائیگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطاروں کے رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سارگاہی۔ اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہے کہ وفات کے بعد کسی کو ملے اور بتایا ما نفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل، کہ ہمیں جہاں پہ فائدہ دیا وہ مختصر سی نماز نے جو ہم رات کے اندھیرے میں آدھی رات کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ نماز بہت اہمیت کی حامل ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اور اس کا تعلق اور اس کی ولایت حاصل کرنے کے لیے اس نماز کی پابندی بہرحال ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ یہ نماز فرض تھی یا نفل تھی، اس بارے میں دونوں قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ پہ فرض تھی، وہ نفل کو زائد کے معنی میں لیتے ہیں، نافلۃ اللہ کا یعنی زائد ہے آپ پر بطور فرض کے، اور بعض حضرات نفل کو نفل کے معنی میں ہی لیتے ہیں۔ زیادہ صحیح قول دوسرا قرار دیا گیا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت تو آخر شب ہے، اور اگر آخر شب کو اٹھنا مشکل ہو تو نصف شب کے بعد بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات کو سونے کا معمول ہے دیر سے تو سونے سے پہلے بھی اس نماز کا پڑھا جانا جائز ہے۔ اگر اور مشکل ہو تو آدمی رات کو عشاء کے بعد بتروں سے پہلے جتنی رکھتے ہیں پڑھ سکے وہ پڑھے، 2 کر کے 8 رکھتے ہیں کہ یہ نفل نماز ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود شفاعت کبریٰ کا وہ مقام ہے جب پوری امتوں کا وفد قیامت کے دن پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والسلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ لیکن شفاعت کے لیے یہ اولو العزم انبیاء کرام معذرت کر لیں گے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کی سفارش لے کے
اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، اور یہ مقام محمود ہے، یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہے۔ آپ کی اس سفارش کے اور شفاعت کے بعد پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، تو اس کا اس میں ذکر ہے عسیٰ ان یبعثک ربک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ امید دلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امید وعدہ ہی کے معنی میں ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 80، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ آپ یہ کہیں اے میرے رب مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، اور جہاں سے نکالنا ہو اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ تو یہ مکہ سے نکلتے ہوئے مدینہ منورہ جاتے ہوئے یہ اس دعا کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ مکہ سے نکلنا بھی عزت و آبرو کے ساتھ ہو، اور مدینہ میں داخل ہونا بھی عزت و آبرو کے ساتھ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہاں ایک اسلامی سلطنت معرض وجود میں آئی، جو قیامت تک کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنی۔ یہی دعا ہر مسافر کے لیے ہے کہ جو کسی شہر میں جا رہا ہو تو وہاں جا کے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اس کے لیے امن والا اور کامیابی والا بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 81 میں یہ اسی وقت کے بارے میں ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس وقت میں آیت نازل ہوئی جب اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ مسلمان ایک معمولی مہاجر کی حالت میں، مسافر کی حالت میں اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، اور وہاں کیا بنتا ہے کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو پیشین گوئی تھی، بظاہر تو اسلام مٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن یہ پیشین گوئی اسلام کے غلبہ اور کفر کے مٹنے کی تھی، اور یہی وہ آیت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہ پڑھی تھی، اور آپ بتوں کو ہٹاتے جا رہے تھے۔ 360 بت سجا رکھے تھے بیت اللہ شریف میں، اس کو ہٹاتے جا رہے ہیں اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نہ صرف مکہ سے بلکہ سارے عرب سے کفر کا نام و نشان مٹ گیا، اب وہاں کوئی بھی شرک کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، آیت نمبر 82 میں ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے۔ قرآن کریم ہر طرح سے شفا ہے، امراض باطنہ کے لیے بھی شفا ہے، جیسے کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، ریا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، اور شیطانی وسوسے ہیں اور بدعات ہیں، اور باطنی امراض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ظاہری امراض کے لیے بھی شفا ہے، جس طرح کے متعدد احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں قرآن کریم کی آخری 2 صورتوں کو پڑھ کے اپنے جسم پہ شفا کے لیے دم کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو قرآن کریم سے شفا نہ ہوتی ہو تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، قرآن کریم کے اندر شفا ہونے میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 میں ہر انسان کے طریقوں کو اور اس کے نظریوں کو بیان فرمایا کہ دنیا میں ہر انسان اپنے رستے پہ چل رہا ہے، ہر کس نے اپنا رستہ بنایا ہوا ہے، صحیح رستہ کس کا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، ہندو کہتا ہے میں صحیح ہوں، سکھ کہتا ہے میں صحیح ہوں، عیسائی یہودی نصرانی کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ پھر اس کے علاوہ اور مختلف رستے ہیں، ہر بڑے مذہب میں چھوٹے چھوٹے فرقے بنا رکھے ہیں، اور ہر ایک اپنے آپ کو سچا اور سیدھا کہتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے حق تو ایک ہی ہو سکتا ہے، سیدھا رستہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو بندے کے اپنے ذام کے مطابق رستے کا صحیح ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ وہ صحیح ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اس واسطے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح قرار دیے ہوئے رستے کو ہی اپنائے اور اسی پہ چلے تاکہ وہ سیدھے رستے کا راہی شمار ہو۔ آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، مر روح یا ابو القاسم، کہ روح کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ روح کے بارے میں جواب نہیں دے سکے، وہی نازل ہوئی تو یہ آیت اتری، روح من امر ربی ہے، روح اللہ کے امر، اللہ کا امر ہے، رب کا امر ہے۔ علماء نے لکھا ہے عالم 2 طرح کے ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ اس پر بھی مختلف اقوال ہے کہ عالم امر کون سا ہے۔ صحیح قول زیادہ یہ ہے کہ عرش کے نیچے نیچے عالم خلق ہے، اور عرش سے مافوق وہ عالم امر ہے۔ تو یہ روح عالم خلق کی چیز نہیں ہے، یہ عالم امر کی چیز ہے۔ ابھی تم عالم خلق کی چیزوں سے واقف نہیں ہو سکے،
کتنی ایسی چیزیں ہیں آسمانوں کی، زمین کے دائرے کے سارے چیزیں تم نہیں جان سکے. ابھی تو سورج کا کرہ ہے، مریخ ہے، زمرد ہے، سیارے ہیں، پھر آسمان ہے، پھر اس کے بعد 7 آسمان ہے، اس کے بعد عرش ہے. تو یہ تو عرش سے بھی اوپر کی ہے، تو تم اس کو نہیں جان سکتے. تم تو بھی عالم خلق کو بھی نہیں جان سکے، عالم امر کو کیا جان سکو گے. اور دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ روح سے مراد وہ وحی کے بارے میں سوال تھا کہ وحی کیا ہے. اس کا جواب یہ بھی ہے کہ وحی جو ہے وہ روح ہے، یعنی وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، عالم امر کی طرف سے آتی ہے. لیکن یہ بات مرجوح ہے، صحیحین کی روایت اور دیگر ترجیحات کے مطابق روح سے مراد وہ روح انسانی ہی ہے جس کے بارے میں یہود نے سوال کیا تھا. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت تو مکی ہے، آیت بنی اسرائیل، اور یہ مدینے کا واقعہ، تو یہ مدینے کی صورت میں مدنی واقعہ کیسے آ گیا؟ تو اس ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ آیت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. یہود مدینہ نے پہلے قریش مکہ کے ذریعے سے بھی سوال کروایا تھا، پھر مدینہ منور میں خود بھی سوال کیا، تو یہ آیت مکرر نازل ہوئی ہے. واللہ تعالی عالم. پھر آیت نمبر 86 میں یہ خطاب تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے اور بتانا ساری انسانیت کو ہے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ولا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، کہ تمہارے علم کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہم نے جو کچھ علم دیا ہے اصل وہی حقیقت ہے، اور وہی کا علم ہم نے آپ کو دیا ہے. آپ پر رحمت ہے اور فضل اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہے. لہٰذا جب نبی کا علم بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے دینے سے ہے، تو تمہارا کون سا علم ہے جو تمہارے اپنے اختیار میں ہو؟ پھر اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 88 میں قرآن کریم نے یہ عظیم چیلنج کیا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو کہ تم کہتے ہو کہ قرآن یہ وحی نہیں ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ رہے ہیں یا کوئی عجمی آدمی ان کو لکھا رہا ہے. تو پھر تم بھی اس طرح کی کتاب لے آؤ اور کوئی صورت، کوئی آیت اس جیسی پیش کرو. پھر قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں لا سکتے اگرچہ انسان اور جن دونوں مخلوقیں مل کے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، پھر بھی اس کلام جیسی کلام نہیں لا سکتے. آج بھی قرآن کریم کا یہ چیلنج موجود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم جیسی کلام نہیں پیش کر سکی ہے. یہ قرآن کریم کی حقانیت کی، اسلام کی حقانیت کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. پھر اگلی آیت 90 میں اور اگلی آیتوں میں وہی کفار کے مطالبات کا ذکر ہے کہ وہ کفار عجیب عجیب مطالبہ کرتے تھے. کبھی کہتے کہ جی مکے کی جو پہاڑوں کا ایک علاقہ ہے، سخت یہاں کی مٹی ہے، یہاں سے آپ پانی کا چشمہ جاری کروا دیں. کبھی کہتے یہاں سے انگوروں کے باغ پیدا کروا دیں. کبھی کہتے یہاں سے انگوروں کے باغ پیدا کروا دیں، کھجوروں کے باغ پیدا کروا دیں، پانی کی نہریں جاری کروا دیں. اور جو آپ کی باتیں نہیں مانتے آپ ان سے آسمان سے ٹکڑے گرا دیں، آپ اپنے لیے سونے کے محل بنا دیں، یا اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں، فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے مطالبات وہ کرتے تھے. قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر ہم ایسا کر بھی دیں تو بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے. ہم تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول کے اپنا خلائی نظام، عالم بالا کا نظام، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا سسٹم ہے، وہ بھی تمہیں دکھا دیں تو تم یہی کہو گے کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا اور ہماری آنکھوں کی بندش کر دی گئی ہے، تو لہٰذا تم ماننے کے نہیں ہو. یہاں جو ایک جواب دیا گیا اس جواب کا حاصل یہ ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو تو میں نے کب کہا ہے کہ میں خدا ہوں؟ میں تو خدا کا بندہ ہوں، میں تو رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، میرا پیغام پڑھو، میری دعوت دیکھو، مجھ سے ایسے مطالبے نہ کرو جو کہ لانے کا میں اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، اور میں نے ایسے دعوے بھی نہیں کیے کہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں جو تم کہہ رہے ہو. پھر آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق دیکھنے سے گونگے تھے، حق دیکھنے سے بہرے تھے، حق دیکھنے سے اندھے تھے، تو ہم قیامت کے دن بھی ان کو اندھے، بہرے اور گونگے اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لہذا جو آدمی دنیا میں جس طریقے پہ چلے گا آخرت میں وہی معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا. آیت نمبر 100 میں انسانی فطرت کو اور اس کے بخل کو بیان کیا گیا ہے کہ رب کو دیکھو، رب کی سخاوت کو دیکھو، کتنا کچھ دے رہا ہے.
کروڑوں کا، اربوں خربوں کا، ملینز کا مالک بنا رہا ہے بندوں کو۔ اور اگر انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اللہ اپنے خزانوں کا اختیار تمہیں دے دیتا، تم اپنی طبعی فطری بخل اور تنگ دلی کے باعث انہیں اپنے پاس روک کے رکھتے، خود بھی فائدہ نہ اٹھا سکتے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ نہ دیتے۔ یہ تمہاری فطرت ہے۔ اور وکان الانسان قطورا، انسان تو بہت تنگ دل ہے، انسان کا دل بہت چھوٹا ہے۔ خزانے دنیا کے مل جائیں تو پھر بھی اس کا دل تو اتنا ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی سخاوت کو اور انسان کے بخل کو بیان کیا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، کب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، کب سے مخلوق کو کھلا رہا ہے، اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول رکھے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اپنے خزانے لٹا رہا ہے، اور اس کی سخاوت ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی ہے۔ آیت نمبر 101 میں موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی تھیں اس کا ذکر ہے۔ یہ 9 نشانیاں کون سی ہیں؟ اس بارے میں ایک قول تو یہ ہے 9 نشانیوں سے مراد 9 معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ وہ ید بیضا، ان کا عصا، قحط سالی، پیداوار میں کمی، طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، چچڑی یا گھن کے کیڑے کا عذاب، مینڈک کا عذاب اور خون کا عذاب۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ دوسری رائے کے مطابق یہاں 9 احکامات مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے، اور احادیث میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ اور وہ 9 احکام یہ ہے: شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پہ جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی بے گناہ کو ناحق قتل نہ کرو، یا ناحق قتل کروانے کے لیے مت پکڑو، پاک دامن عورتوں پہ تہمت نہ لگاؤ، میدان جہاد سے مت بھاگو۔ یہ جو 9 احکامات ہے، یہ صحیح احادیث سے یہ 9 احکامات ثابت ہیں جو اللہ پاک نے ان کو دے رکھے تھے۔ آگے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے قرآن کریم کو حق سے اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے، اس میں درمیان میں کوئی کمی بیشی رد و بدل نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ حق ہی حق ہے، سراپا حق ہے، اور حق پہ وہی چلنے والا شمار ہوگا جو اس کلام حق کی پیروی کرے گا اور کلام حق کو سمجھے گا۔ آیت نمبر 110 میں تعریف کی ہے ان لوگوں کی کہ وہ ہم جب ان کو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، وہ 107 میں بھی جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے۔ اس سے تورات اور انجیل کے اہل علم مراد ہیں کہ ان پہ کتاب کا اتنا اثر تھا کہ وہ ہماری کتاب پڑھتے ہی سر تسلیم خم کر لیتے اور سجدے میں گر جاتے۔ ٹھوڑیوں کا ذکر ان کی تعریف کی بنا پہ ہے کہ لوگ سجدے میں اس قدر مبالغہ کرتے کہ گویا چہرے کے ساتھ ٹھوڑیاں بھی زمین پہ لگا دیتے یا چہرے کے بل زمین سے لگ جاتے۔ یہ ان کی تعریف ہے پچھلی امتوں کی۔ پھر آگے آیت نمبر 110 میں مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لفظ الرحمن بولتے تو پھر اس پر وہ چونک پڑتے اور بول پڑتے کہ ہم تو اللہ کو جانتے ہیں یا رب کو جانتے ہیں، یہ رحمان کیا چیز ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں دوسرے بتوں سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان اللہ اسماء، یہ ایک نئے نام ہے، تو آپ نے بھی ایک نیا نام رکھ لیا ہے رحمان۔ رحمان کیا ہوتا ہے؟ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمان کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ قل اللہ عبد الرحمان، خواہ اس کو اللہ کہو خواہ رحمان کہو، وہ ذات ایک ہی ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو رحمان کوئی نئی شخصیت، نیا وجود نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے جو رب ہے اور وہی ہے جو رحمان ہے، الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازوں میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھتے تو کفار شور مچا دیتے اور پھر اس پر وہ غلط باتیں کرتے کہ قرآن بھیجنے والا وہ ایسا ہے، لانے والا ایسا ہے، غلط باتیں کہتے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کو آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ نہ تو بہت اونچا پڑھیں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، درمیانی اور اعتدال کے آواز کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کریں۔ سورہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا کافی ہے، اولاد کے بغیر، وزیروں کے بغیر، مشیروں کے بغیر وہ اتنا مضبوط اور طاقتور ہے کہ وہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، اور اس کو اپنے کسی حمایتی کی اور کسی ولی کی، کسی معاون کی کسی قدر بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف
سورہ کہف مکی ہے، اس کی 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام اصحاب کہف کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں اور رقیم اس کے اوپر لکھائی کو کہا جاتا ہے۔ اس غار پر کچھ لکھ دیا گیا تھا تو اس لیے انہی کو کہف بھی کہا گیا اور انہی کو رقیم بھی کہا گیا۔ سورہ کہف کا نزول کیسے ہوا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے جو یہود مدینہ کے علماء نے ان کو بھجوائے تھے، اور پھر انہوں نے وہ سوالات کیے تھے۔ اس کے جواب میں یہ سورہ کہف نازل ہوئی تھی۔ پہلا سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو حق کی خاطر اپنے شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرا سوال اس شخص سے متعلق تھا جس نے مشرق و مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اور تیسرا سوال روح کے متعلق تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کی غرض سے یہ سوالات منتخب کیے تھے، کیونکہ یہ وہی سوالات تھے جس کا جواب وحی کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی اور طرح سے، کسی اور ذریعہ سے ان سوالوں کا جواب ممکن نہیں تھا، تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں یا نہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تو آپ نے یہ سوچ کر کہ کل جبریل آ جائیں گے اور سوالوں کے جواب دے دیں گے تو کہہ دیا کہ میں تمہیں کل ان کا جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ایسا کیا کہ 2 ہفتے تک وہی روک لی، اور یہ 2 ہفتے نبی کریم علیہ السلام پہ بہت گراں گزرے، اور لوگوں نے بڑے طعنے بھی دیے اور کافی زیادہ اس کا مذاق اڑایا۔ اور پھر جو وہی آئی 2 ہفتوں کے بعد تو اس میں بتایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کل کے بارے میں جو بات بھی کہیں تو انشاءاللہ کے بغیر نہ کہیں۔ اس میں سب کو یہ تعلیم دے دی ہے۔ اب جب یہ جوابات آ گئے تو مکہ کے مشرکوں کو اور مدینہ کے یہودیوں کو، ان دونوں کو چاہیے تھا کہ صحیح جواب ملنے پر وہ ایمان لے آتے اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لیتے، لیکن یہ عقل کے اندھے تھے اور ان کے دل مہر زدہ تھے، آنکھیں ان کی دیکھنے سے قاصر تھیں۔ یہ جواب ملنے کے باوجود بھی نہ وہ مسلمان ہوئے اور نہ ہی انہوں نے اپنے معاندانہ رویوں میں کسی قسم کی کمی آنے دی۔ سورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ چونکہ مکی صورت ہے تو ان واقعات کے ساتھ ساتھ توحید، رسالت، آخرت کو بھی اہمیت دی گئی ہے اور تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ توحید کے بیان میں شرک کا اور کفر کا ابطال یہ ایک لازمی حصہ ہے، اس کا تذکرہ بھی صورت میں آیا ہے، اور کفار کے سوال کے جواب کے ضمن میں مسلمانوں کو جو پریشانی ہوتی تھی اس حوالے سے تسلی سے بھی گویا کہ تسلی کا مضمون بھی اس صورت میں شامل کیا گیا ہے۔ سورہ کہف بڑی اہم صورت ہے۔ جمعہ کے دن اس سورت کہف کے پڑھنے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ گزشتہ ہفتے کے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور آئندہ جمعہ تک اللہ اس کو فتنے سے بچائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو ایک عظیم نور عطا فرمائیں گے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے حتیٰ کہ اگر اس کے ہوتے ہوئے دجال بھی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب سے پہلے ان 24 گھنٹوں میں سورہ کہف کی لازمی تلاوت کر لیا کریں۔ اس کے بہت فوائد ہیں، اور آج کل کے جو فتنے کے زمانے ہیں تو فتنے سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت بہت ہی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے، لفظی اور معنوی جامعیت اور اعجاز ہے کہ یہ دنیا کی کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور حق و صداقت کے معیار پر اور اپنی جامعیت کے معیار پر اور اپنے اندر کشش کے معیار پر، صداقت کے معیار پر اور عربیت اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پہ اترنے والی کتاب ہے۔ جو کج رو نہ ہو اور جس نے اپنے آپ کو گمراہی کے اندھیروں میں نہ دھکیلا ہو، وہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو اس کتاب سے اس کو واضح ہدایت مل جائے گی، اور کسی قسم کی کوئی کجروی یا غلط بات اس کتاب کے اندر وہ نہیں پائے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ پھر آگے ایمان والوں کے فضائل بیان کیے کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں
ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ مشرکین اور یہ یہود اور نصارہ انہوں نے اللہ کے اولاد کا عقیدہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کی ان کو سزا دے گا اور اس سزا سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور وہ جو اللہ کے لیے اولاد کا قول کرتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، حقیقت کے برخلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں انتہائی نامناسب اور جھوٹی بات ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 6 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ ان کے پیچھے غم کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہی کہہ دیا کہ بس آپ اپنا کام جاری رکھیے، دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، باقی اس کا نتیجہ وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ نتیجے میں وہ ہدایت کے راستے پہ چلیں تو ٹھیک ہے، نہ چلیں تو آپ بہرحال اپنا فرض پورا کرنے والے شمار ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کسی قسم کی پریشانی اپنے اندر نہ آنے دیں۔ زمین میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مختلف فوائد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اچھی بھی ہیں، زیب و زینت والی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، بعض عیب والی بھی ہیں۔ بظاہر ان میں کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن قدرت کے خزانے میں کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو اور اس قسم کے جو زہرے حشرات الارض ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ جو زمین میں قائم کی ہوئی ایک کائنات ہے، ایک رونق ہے، اس کی خوبصورتی ہے، یہ دائمی یا ابدی نہیں ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن اس سب نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اسی زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں آیت نمبر 8 میں کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے ایک نہ ایک دن اس کی رونقیں ختم کر دینی ہیں، ایک چٹیل میدان بن جائے گا، اونچی اونچی عمارتیں، درخت، اور آج کل جو چیزیں بڑی مطلب ہے کہ بڑی خوبصورت دلکش نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو کے زمین ہموار ہو جائے گی اور پھر اس کو ہم حساب و کتاب کے لیے تیار کریں گے۔ آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوا ہے، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک۔ جیسے شروع میں کہا گیا کہ کہف غار کو کہتے ہیں، اور رقیم رقم سے ہے، رقم کا معنی لکھنا، یہاں رقیم فاعل بمعنی مفعول مرقوم کے معنی میں ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک کتبہ تھا جو غار کے اوپر لگا دیا گیا تھا ان کے ناموں وغیرہ کا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ اس پہاڑ کا نام رقیم تھا جس میں یہ غار تھی، یا پہاڑ سے نیچے وادی کا نام رقیم تھا۔ خلاصہ یہی ہے کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ صحیح قول یہ ہے۔ اصحاب کہف کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ 7 نوجوان تھے اور اپنی قوم کے سرداروں کی اولاد تھے۔ یہ صحیح دین مسیح کے پیروکار اور توحید کے قائل تھے، جبکہ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس ڈسیس ظالم جابر بت پرست تھا اور اپنی قوم کو بت پرستی پہ اور شرک پہ مجبور کیا کرتا تھا۔ چونکہ بادشاہ تھا اور عوام بھی بادشاہ کے مذہب کے مطابق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے دل میں توحید کا نور پیدا کیا اور یہ برملا توحید کا اقرار کرتے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا برملا اظہار کرتے تھے۔ شہر میں ان کی بات پھیلی تو بادشاہ تک بھی پہنچی۔ بادشاہ نے ان کو اپنے ہاں بلایا اور چونکہ یہ سرداروں کے بیٹے تھے تو اس کو ان کو سمجھایا اور ان کو ایک وارننگ دی کہ تمہیں کچھ وقت دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، تم ہمارے مذہب کو سمجھو، ہمارے بتوں کی حقیقت کو سمجھو، اور یہ تم جو توحید کا علم لے کے اٹھے ہو اس اپنے نظریے سے توبہ کرو، اور اگر تم بعد نہیں آؤ گے تو پھر ہم تمہیں آئندہ پیشی پہ جان سے مار دیں گے اور تمہارے قتل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ چونکہ نوجوان ہو تو لہذا سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ اور اپنی جان کا ضیاع نہ کرو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ واپس آ جاؤ۔ چنانچہ یہ وہاں سے نکلے تو جب نکلے بادشاہ کے ہاتھ سے تو ان کے پیچھے ایک کتا لگ گیا۔ انہوں نے کتے کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہٹا۔ وہاں جا کے ایک غار میں پہنچ گئے اور غار میں پہنچتے ہی ایک غیر معمولی نیند میں چلے گئے اور کئی 309 سال تک یہ نوجوان اس غار میں سوتے رہے۔ 3 صدیاں ہو گئیں یہ سوئے رہے، اور انہیں جب اٹھے انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہم اتنا لمبا سوئے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بس ہم جو 5 6 8 گھنٹے ہوتے ہیں سونے کے اتنا ہم سوئے ہیں
اور اب انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بازار بھیجا اور اسے کہا کہ جاؤ کھانا لے کے آنا، ذرا خیال کرنا بادشاہ ہمارا مخالف ہے، ایسا نہ ہو ہم پکڑے جائیں اور پھر ہمارا لیے پھانسی کا حکم ہو جائے۔ اور چونکہ وہ مشرکانہ عقیدے کے حامل لوگ تھے، اور یہ بھی دیکھ لینا ایھا ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف، کہ کھانا پاکیزہ ہو، حلال کھانا ہو، اور اس قسم کا جو کھانا اچھا نہ ہو اس سے بچنا، اور ذرا نرمی کے ساتھ جا کے تم یہ کام کرنا، خدا نخواستہ پوری اگر کوئی تمہیں پہچاننے کی کوشش کرے یا کوئی ایسی بات ہو تو ذرا بچ کے آنا اور کسی سے جھگڑا وغیرہ اور لڑائی نہ کرنا۔ تو جب یہ وہاں جا کے کھانے کے لیے بازار پہنچا اور یہ جانے والے نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اب ظاہر 3 صدیوں بعد وہ نقشہ کہاں رہتا ہے؟ نہ وہ بازار ہے، نہ دکانیں ہیں، نہ وہ چہرے ہیں، وہ تو بالکل ہی بدلا ہوا ہے۔ بہرحال وہ کھانا لینے کے لیے دکان پہ گیا اور اس نے دکاندار کو جو سکہ دیا وہ سکہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ تو کہاں سے لایا، یہ تو 3 صدیاں پہلے کا ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ خیر بات پھیلتے بادشاہ تک بھی بات پہنچی۔ اب وہ ظالم دقیانوس بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اب نیک دل اور ایماندار بادشاہ تھا جس کا نام بلوسیس تھا۔ بادشاہ نے اصحاب کہف سے ملاقات کی، بڑی عزت کی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اصحاب کہف اپنی جگہ پر واپس آئے تو وہیں ان سب کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد پھر یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ 3 جگہ بتائی گئی ہیں۔ ان 3 جگہوں میں سے 2 تو ہم نے دیکھی ہیں، اور 2 میں سے بھی ایک جگہ کا زیادہ امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک تو عمان کے شہر اردن ہے، اور وہاں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، اوپر مسجد ہے اور غار ہے اور سورج کے نکلتے ہوئے روشنی ہوا آتی ہے، تو میرے اندازے کے مطابق ابھی ہم نے تیسرا تو غار نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو اردن، عمان کے شہر اردن میں جو اصحاب کہف کا غار ہے وہ زیادہ صحیح قول کے مطابق یہ وہاں واقع پیش آیا تھا۔ اور دوسرا جو غار ہے یہ فلسطین اور عراق کے درمیان میں ہے، وہاں پر بھی ہمارا جانا ہوا تھا شام کے علاقہ میں 2023 میں، تو وہاں پر بھی یہ غار ہم نے دیکھا، اور مشہور یہی ہے کہ اصحاب کہف کا یہ غار ہے، اور وہاں یہ سارے مناظر لکھے ہوئے ہیں اور کتب میں بھی یہ جگہ ملتی ہے۔ اور تیسرا جو اس میں بتایا گیا ہے کہ روم کا شہر افسوس وہاں ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پہ واقع ہے۔ بہرحال 3 مقامات اس کے بتائے گئے ہیں، لیکن حتمی کوئی بات کہنا مشکل ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات بھی نہیں بتائے گی۔ اصحاب کہف کا زمانہ کون سا تھا؟ 250 عیسوی سے لے کر 550 عیسوی کے درمیان ہے، اور 550 عیسوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک سے 20 سال پہلے کا زمانہ بنتا ہے۔ یہ سارا واقعہ اصحاب کہف کا یہاں بیان ہوا ہے، اور اس کی جو اہم جزیات تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ آیت نمبر 17 میں ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، تم دیکھو گے جب سورج طلوع ہوتا تو اصحاب کہف کی غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھی، اور اس کا دہانہ اس انداز سے شمال کی جانب تھا کہ بقدر دھوپ اندر پہنچتی اور کسی قسم کی اجازت دیے بغیر باہر نکل جاتی۔ یہ بات جو ہے یہ اردن کی غار پہ بڑی اچھے طریقے سے منطبق ہوتی ہم نے دیکھی ہے، البتہ جو فلسطین کے علاقے کے پاس وہاں دمشق کے علاقے میں یہ غار ہے، وہاں یہ بات اتنی مطابق نہیں ہوتی، واللہ تعالی عالم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آیت نمبر 18 ہے کہ وہ گہری اور طویل نیند میں عام طور پہ جو حالت ہوتی ہے کہ بالکل ہی مست ہو کے سو رہے ہوں، وہ حالت بھی نہیں تھی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم انہیں جاگتا ہوا گمان کرو اگر انہیں دیکھو جب کہ وہ سو رہے تھے، یعنی ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں، اور نیند کی حالت میں جو جسم کے اندر ایک ڈھیلا پن آ جاتا ہے وہ بھی اس ان میں نہیں ہوا تھا، اور وقتاً فوقتاً وہ کروٹیں بھی بدلتے رہتے کہ دیکھنے والا یہ گمان کرتا کہ بس آنکھیں بند ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے بھی نہیں ہیں تاکہ اندر کوئی آ نہ جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا جو ان کے ساتھ لگ گیا تھا اور ہٹانے سے بھی نہیں ہٹا تھا، وہ بھی غار میں ان کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ صحبت کا اثر دیکھیے، اگر کتا اصحاب کہف کے ساتھ آتا ہے اور غار میں آ کے انہی کے ساتھ لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو قرآن کریم جہاں اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے اس کتے کا قرآن کریم بھی ذکر کرتا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کا کتنا اثر ہے، صحبت کا کتنا اثر ہے کہ اصحاب کہف وہ اولیاء ہوں گے، اولیاء تھے، نبی تو نہیں تھے، جو چند اولو العزم
توحید پرست اور موحد نوجوانوں کے ساتھ رہا کتا، اس کو صحبت سے مقام ملا کہ غار میں بھی رہا، اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو جو انبیاء کے ساتھ رہے، اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر کو غار ثور میں رہنے کی 3 راتیں میسر آئیں، اور ابھی بھی مزار میں صدیق اکبر اور عمر فاروق کو وہاں رہنے کی سعادت میسر آئی ہے، اور صحابہ نے سفر و حضر میں حضور کی صحبت اٹھائی ہے۔ ان کا کتنا بلند مقام ہوا ہوگا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں بعض اردو مفسرین نے ایک عجیب تعبیر اختیار کی ہے، جو تعبیر پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کتے کا بیٹھے ہونا ایک ایسا دہشت ناک منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے۔ اب اس پہ تبصرہ اتنا ہی کافی رہے گا کہ کیا روب ڈاکوؤں کا ہی کبھی ہوتا ہے؟ انبیاء کا، صلحاء کا جو روب من جانب اللہ ان کو عطا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو تفسیر معصور ہو، منقول ہو، اور نصوص جس کی تائید میں ہوں، لفظ بھی وہ بولنے چاہیے اور معنی بھی وہی لینا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم قدرت کا اظہار ہوا کہ وہ لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور 309 سال تک سوئے رہے۔ پوچھتے ہیں کم لبستم، کتنا سوئے ہوں گے بھائی؟ لبسنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ تو قالوا ربکم اعلم بما لبستم، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کتنا یہاں ٹھہرے۔ پھر ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ، ازکا فلینظر ایھا ازکا، کہ ذرا دیکھ لے پاکیزہ صاف ستھرا کھانا لے کے آئے۔ کیوں؟ جس زمانے میں اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے وہ زمانہ بت پرستی کا تھا، اور جانوروں کو اللہ کا نام لیے بغیر بتوں کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا، اور اصحاب کہف کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی صدیاں گزر گئیں، تو انہوں نے اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ اس تاکید کو ضروری سمجھا کہ جو کھانا لینے جا رہا ہے وہ کھانا صحیح لے کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں یہ گمان ہو کہ ذبح صحیح نہیں ہوگا تو اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے کہ جو جس جانور کا ہم گوشت لے رہے ہیں ہوٹل سے یا دکان سے، وہ ازکا ہو، ذبیحہ حلال ہو۔ آج کل بہت سے باہر کے ملکوں میں جو گوشت آیا جاتا ہے، امپورٹ کیا جاتا ہے، وہ مذبوح جو ہوتا ہے مشینی ہوتا ہے، اور باہر کے ملکوں سے منگوایا جاتا ہے، اور اس پر مشین پہ ذبح، پھر تکبیر کا پڑھنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو جب اندازہ ہو کہ اس قسم کے حالات ہیں تو پھر چھان بین کرنا ضروری ہے کہ یہ کھانا جو ہے جو ہم لے کے آ رہے ہیں یہ پاکیزہ بھی ہے یا نہیں، پاکیزہ کھانا لینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جن صاحب کو کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا ان کا نام تملیخا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اب جب یہ وہاں پہنچے تو وہ بادشاہ تو مرمرا گیا تھا، دقیانوس جو مشرک تھا۔ اب نیک بادشاہ بیدویس کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں باس بعد الموت پر بھی کچھ اختلافات پائے جاتے تھے۔ لوگوں کو اشکالات تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، جسم فنا ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، اس قسم کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی تھیں۔ اور بادشاہ تو چونکہ پکے مومن تھے، ان کے سمجھانے سے بھی عام پبلک اور عام عوام وہ بات ان کو اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب یہ تملیخا بازار میں پہنچے اور 3 صدی پرانا سکہ پیش کیا، اور پھر دکاندار نے دیکھا، وہ حیران رہ گیا، اور یہ بھی شبہ ظاہر کیا جانے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہے جس میں پچھلے صدیوں کے سکے ہیں۔ یہاں تک بات ہوئی تو اس کو پھر پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اور بادشاہ نے پھر یہ سارا واقعہ جو تھا تاریخ میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے ساتھ تھے جتنے بھی، یہ اشتہاری قرار دیے تھے دقیانوس کے، اور ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ فلاں فلاں یہ نوجوان جو ہے یہاں سے بھاگے ہیں، اشتہاری ہیں، تو اس طرح بھی ان کے وہاں پر نام محفوظ تھے، تختی تھی۔ تو بہرحال بادشاہ جو نئے تھے وہ بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ حالات سے آگاہ تھے، وہاں پر ان کے دفتروں میں سرکاری ریکارڈ میں بھی ان کا نام موجود تھا۔ تو ان کے وہاں آنے سے اور اس ملک میں لوگوں کے 309 سال بعد اٹھنے سے جو شکوک تھے لوگوں کے ذہنوں میں کہ شاید مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، وہ سارے دور ہو گئے، اور ان سب کو اس پر یقین آ گیا کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ اب اس کے بعد
جب وہاں پر وہ واپس آئے اپنے غار میں تو ملاقات کر کے بادشاہ سے، تو پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ یہ ایک اہم مقام حاصل ان کو ہو گیا تھا، اصحاب کہف کو، اولیاء اللہ اور وغیرہ وغیرہ، لوگ بڑے حیران تھے۔ تو اب جب ان کی وفات کے بعد وہاں پر یادگار بنانے کا مشورہ ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ یادگار کے طور پہ کوئی عمارت بنا دی جائے، لیکن بادشاہ اور اس کے ارکان کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، یہاں مسجد بنا دیں۔ چنانچہ ہم نے یہ اردن اور عمان میں جو اصحاب کہف کا غار دیکھا ہے، وہاں اس کے مطابق اوپر اس زمانے کی کچی یعنی پتھروں کی مسجد بھی بنی ہوئی دیکھی ہے، اور ہمارے رہبر نے بتایا تھا کہ دیکھو جو قرآن کریم میں ہے وہاں مسجد کا ذکر ہے، تو یہ وہ مسجد ہے جو اصحاب کہف کے غار کے اوپر بنائی گئی تھی۔ چنانچہ مشورہ ہوا تو وہاں پر انہوں نے مسجد بنا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مزار کے پاس مسجد بنانا منع نہیں ہے۔ ہاں جہاں حدیث میں ممانعت ہے تو وہ قبر کو سجدہ کرنے سے ممانعت ہے۔ قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، ہاں قبر کے قریب مسجد نہ بناؤ، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اب تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مزارات ہیں تقریباً، چونکہ لوگ وہاں آتے ہیں تو ہر مزار کے پاس مسجد، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے اس کے ساتھ ہی تو مسجد نبوی ہے۔ اور اسی طرح دیگر جگہوں پر بغداد جانا ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا وہاں پر مرکز ہے، مزار ہے، تو ان کے مزار کے ساتھ ہی بہت بڑی مسجد ہے۔ بہرحال ربہم اعلم بہم، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی زیادہ جانتا ہے۔ یہ کن لوگوں کا کہنا تھا؟ کچھ لوگوں علماء کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جو یادگار بنانے سے متعلق کہہ رہے تھے، لیکن بعد ایک احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ ہے کہ جو اصحاب کہف کے بارے میں بحث کرتے تھے اور آپس میں وقت کا ضیاع ہوتا تھا، کیا تھا کتنا تھا، اللہ پاک ان کو فرما رہے ہیں ربہم اعلم بہم کہ ان کی خاص تعداد وہ اللہ ہی جانتا ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اصحاب تعداد کے بارے میں بھی وہاں اختلاف تھا۔ چنانچہ اس آیت میں 3 قول ذکر کیے ہیں، اور ان 3 قولوں میں سے پہلے 2 قول ذکر کر کے ان کی تردید کی گئی ہے، اور آخری قول کا رد نہیں کیا گیا۔ اس واسطے صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس قول کا رد نہیں کیا گیا وہی قول صحیح ہے، اور یہ اصحاب کہف کی تعداد تھی۔ اور بعض احادیث سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے، وہ کیا کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اس کی تردید نہیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ 7 وہ ساتھی تھے، اصحاب کہف تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور اس سے پہلے یہ خمسۃ سادسہم کلبہم، 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے تھے 3 تھے، 4واں ان کا کتا تھا۔ تو ان 2 قولوں کی تردید کر کے آخر میں فرمایا سبعۃ وثامنہم کلبہم، تو یہ قول زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس آخر میں ایک اصول بیان کیا گیا کہ غیر ضروری بحثوں میں الجھنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بس جو مقصد ہے واقعے کا وہ حاصل کرنا چاہیے، عبرت، نصیحت، موعظت۔ باقی جو واقعے کے اجزاء بے مقصد ہیں یا جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کا علم بھی نہیں ہے، اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، اسی کو اکبر نے کہا تھا، اکبر الہ آبادی نے، کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ آج ہر طرف یہ باتیں چلتی ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ جتنے بھی بحث کرنے والے ہوتے ہیں اصحاب اہل العلم والنہا، تو ان میں سے معلومات سب کی بس پوری ہوتی ہیں۔ آگے جو آیت نمبر 23 اور 24 ہے، یہ وہی بات ہے جس کا ذکر سورت کے شروع میں آیا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پہ حضور سے سوال کروائے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ آپ نہیں کہہ سکے۔ پھر 2 ہفتے بعد یہ وحی آئی، اور مشرکین نے بہت مذاق اڑایا اس بات کا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس میں ایک اصول آ گیا کہ انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال، اور زیادہ کیے انہوں نے 9 سال، یعنی 300 سال کا ذکر الگ کیا ہے، اور بعد میں 9 سال کا ذکر ہے وہ الگ کیا ہے، 300 سال کے ساتھ ملا کے نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ؟ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ جو آیات کا ایک تسلسل ہے اور آیات کا جو ایک آپس میں یعنی کہ ربط ہے، جملہ برابر ہو جائے۔ آخر میں ایسے آ رہا ہے رشدہ، تسعہ، غدا، احدہ، ملتحدہ، تو 9 آ جائے، اور یعنی کہ کلام کو موزون بنانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے کہ 9 کا ذکر الگ کیا تاکہ کلام موزون ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے
کہ 300 سال الگ ذکر کیے اور 9 سال الگ ذکر کیے، واللہ تعالی عالم، کہ اگر شمسی مہینوں کا اعتبار کریں تو 300 سال بنتے ہیں، اور ساتھ میں قمری مہینوں کا اعتبار کریں تو 9 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ قمری اور شمسی مہینے کے فرق کرنے سے 9 سال کو الگ ذکر کیا ہو، واللہ تعالی عالم۔ آیت نمبر، یہ اصحاب کہف کا واقعہ اس میں مکمل ہو گیا۔ اب اور باتیں اس میں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 28 میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کیا جا رہا ہے۔ اس کی منشا یہ ہے یا پس منظر یہ ہے کہ بعض مشرکین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو یہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ عمار ہے، یہ صہیب ہے، یہ بلال ہے، اب یہ بیٹھے ہوں ساتھ ہم بیٹھیں، ہماری شان کے لائق نہیں ہے، آپ ان کو اٹھا دیں تو پھر یہ کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اور یہ بات تقریباً ہر نبی کے ساتھ پیش آئی ہے، اور ہر نبی کو ماننے والے اکثر ضعفاء ہوتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے اکثر و بیشتر وہ کم مانتے تھے، وہ اپنے مال کی بڑائی میں، تکبر میں، عہدے میں وہ اپنی گویت کے توہین سمجھتے تھے کہ ہم اس شخص کی بات مانیں، اس کو اپنا بڑا مانیں۔ بہرحال تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان کو اٹھا دیں تو پھر آپ کی جو محفل ہے وہ ہمارے بیٹھنے کے قابل ہو سکتی ہے، تو ہم پھر آپ کی بات سنیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ آپ انہی کے ساتھ بیٹھیں۔ آیت میں صحابہ کی جن لوگوں کو انہوں نے اٹھانے کا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 29 میں یہ حکم دیا گیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کافر بن جائے۔ تو من شاء فلیکفر جو امر ہے، عام طور پہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے یا اباحت کے لیے ہوتا ہے یا تخییر کے لیے ہوتا ہے، یہ تو امر معاذ اللہ، نہ تو یہ جو امر ہے فلیکفر امر وجوب کے لیے بھی نہیں ہے کہ کافر ہو جاؤ، واجب ہے کافر ہونا، یہ تو بالکل عام فہم ہے، اور یہ تخییر کے لیے بھی نہیں ہے، اباحت کے لیے بھی نہیں، بلکہ یہ تحدید کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ہے۔ ہاں ہونا ہے کافر، ہو جاؤ، پھر اس کا مزہ بھی چکھو گے تو معلوم ہوگا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ تو ایسی آیات میں یہ جو حکم ہوتا ہے یہ تحدید کے لیے، ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، اور تقریباً ہر مثال میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 32 میں مثال بیان کی گئی ہے دنیا کی بے ثباتی کی اور دنیا کی فنائیت کی۔ 2 شخص تھے، یہ تو حقیقت میں پیش آیا ہے واقعہ، یا ویسے ایک مثال بیان کی ہے فائدے کے لیے، کہ 2 شخص تھے، دونوں کے پاس باغات تھے، تو ایک نے اپنے باغ پہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، ظاہری نعمتوں سے نوازا، 2 باغ بن گئے کھجوروں کے بھی، اور اللہ نے اس پہ بیچ میں انگور لگا دیے، بیچ میں کھیتی لگا دی، اور ہر باغ اپنے وقت پہ اس کا پھل لے کے آتا، اور بیچ میں نہریں اس کے بہتی اور خوبصورت منظر ہوتا۔ اور جو دوسرا تھا ساتھی اس کا، وہ اسے کہتا رہتا کہ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، کہ تجھ سے میرا مال بھی زیادہ ہے اور میرے لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ تو یعنی کہ وہ اس کو مال نے تکبر میں مبتلا کر دیا۔ پھر ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے ایک جملہ کہہ دیا متکبرانہ، ما اظن ان تبید ھذی ابدا، کہ میرا نہیں گمان کہ میرا یہ باغ کبھی بھی ختم ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور کہتا ہے کہ قیامت بھی نہیں آئے گی، قیامت بس یہی رہے گا جو منظر ہے، اگر قیامت آئی تو میں اگلے جہان جو جاؤں گا تو یہی میرا باغ وغیرہ مجھے وہاں سارا ملے گا، بلکہ اس سے بڑھ کے ملے گا، یہ وہ کہتا تھا۔ تو اس پر پھر اس کے ساتھی نے کہا، ایسے مت کرو، اللہ کا انکار نہ کرو، اللہ کا انکار نہ کرو، ناشکری نہ کرو، بلکہ تم اس کا شکر ادا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا باغ ضائع ہو جائے، چھت کے بر گل جائے، یعنی سارا تباہ ہو جائے۔ اللہ کی شان یہ ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا ساتھی نے، ویسے ہی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا بس اوقات اللہ کے بندے کی زبان سے کبھی ایک بات نکلتی ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور جیسے حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قسم کھاتے ہیں تو ان کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی اس نے کہا کہ تم جب باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہی کہہ دیا ہوتا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس طرح حدیث میں بھی ہے کہ آدمی کوئی چیز دیکھ کے یہ جملہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور عرب کے لوگ یہ جملہ بہت بولتے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہرحال تبارک اللہ بھی وہ ساتھ بولتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی ماشاء اللہ، ہمارے پاکستان کے لوگ بھی ماشاء اللہ بول دیتے ہیں۔
تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اگلی آیت میں رکوع کے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ دنیا میں کہ دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی یہی ہے، چند روزہ زندگی ہے، خوب ہری بھری ہے، جیسا کہ کھیتی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، سبز ہوتی ہے، پھر سنہری ہوتی ہے، اس کو پھر کاٹ دیا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہی حال ہے دنیا کی زندگی کا، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر آگے اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر دنیا سے سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 46 میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق تو ہے، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کے ہاں جو ثواب کے اعتبار سے اور تمہارے لیے امید کے اعتبار سے ہیں وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ لہٰذا اصل چیز باقیات الصالحات ہے، تو اولاد اور مال پہ نہیں اترانا چاہیے، بلکہ جو باقی رہنے والی اللہ کے ہاں ہے نیکیاں، اس کو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ منکرین سے کہا جائے گا کہ ہم تمہیں کہتے تھے، ہمارے انبیاء کرام تمہیں کہتے تھے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم دنیا کی زندگی، دنیا میں اس آخرت کی زندگی کا انکار کرتے تھے، اب بتاؤ اب کوئی انکار کی گنجائش بات باقی ہے؟ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ہم نے جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اس طرح اب ہم نے تمہیں دوبارہ یہاں زندہ کیا ہے، اس وقت وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ پھر آگے رکوع کے آخر میں آیت نمبر 49 میں فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یعنی کسی انسان کو، کسی مسلم کو، کسی کافر کو اس کے ناکردہ جرم کی سزا نہیں دی جائے گی، یا جرم سے بڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں مجرم کی معافی تو ہو سکتی ہے لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ وہاں کا اس دن کا عدل اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 50 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا یہاں پھر اشارہ فرمایا، اور یہاں یہ واقعہ ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ دیکھو شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، اس نے شروع میں بھی انسان کو، آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا ہے، اور ابھی شیطان یہ چاہتا ہے کہ اولاد آدم کو جنت میں نہ جانے دے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے پروردگار کے رستے کو چھوڑ کر اور اپنے پیغمبروں کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پہ چل رہے ہیں، تو وہ شیطان کی ہموار کی ہوئی کی جو راہ ہے اس پہ چل رہے ہیں، اور اس کا انجام وہی ہوگا کہ وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس واسطے تم اپنے آپ کو شیطان کے رستوں سے بچاؤ۔ بئس للظالمین بدلا، اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ظالموں کے لیے کتنا برا بدل ہے، یعنی ظالموں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو معبود بنایا، تو انہوں نے معبود حقیقی کے بدلہ میں شیطان اور اس کی ذریت کو چنا ہے، تو کتنا برا بدل ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا چنا ہے شیطان اور اس کی ذریت کی صورت میں۔ آیت نمبر 51 میں یہ فرمایا گیا ہے، اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھیے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہ تم جنہیں شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی میں، وہ کائنات کی تخلیق کے وقت تو کجا اپنی تخلیق کے وقت بھی موجود نہیں تھے۔ تو جو بے جان چیزیں جنہیں اپنی پیدائش کا علم نہیں ہے، کائنات کی پیدائش کا علم نہیں ہے، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا تم اس شرک کے عقیدے کو چھوڑو، یہ جہاں نقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ آیت نمبر 54 میں آخر میں فرمایا گیا کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، یعنی سمجھانے کا ہم نے ہر طریقہ جو ممکن تھا جس سے کسی کو سمجھایا جا سکتا تھا ہم نے وہ اختیار کیا ہے۔ لیکن وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان تو بہت ہی جھگڑالو ہے، یعنی انسان جب جھگڑے پہ آتا ہے، ضد پہ آتا ہے، ہٹ دھرمی پہ آتا ہے اور نہ ماننے کے اصول پہ آ جاتا ہے، اور میں نہ مانوں کی جو ایک نظریہ ہے اس پہ آ جاتا ہے، پھر وہ جھگڑتا ہی چلا جاتا ہے، پھر وہ انکار ہی کرتا چلا جاتا ہے، کوئی بڑے سے بڑی دلیل بھی اس کے آگے کارگر نہیں ہوتی، اور پھر یہ طرح طرح کے مطالبے اور فرمائشیں کرتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے میں نہ مانوں پہ عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 55 میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی پچھلی امتوں کی طرح اپنے لیے عذاب کے منتظر ہیں، کہ جس طرح ان قوموں پہ عذاب آیا تو ان پر بھی عذاب آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
پچھلی قوموں کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا تھا، لیکن ہم نے اس قوم کا فیصلہ دنیا میں نہیں کرنا، لہٰذا ان پہ بھی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر آیت نمبر 56 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیغمبروں سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب لاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر عذاب لانے والے نہیں ہوتے، وہ تو عذاب سے ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ عذاب دینا اللہ کا کام ہے، پیغمبروں کا کام نہیں ہے، تو جو جس کا کام نہیں ہے تم اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر آگے اس کے پارے کے 21ویں رکوع سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور جو صحیح بخاری وغیرہ میں بھی بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل علیہ السلام نے ایک بیان فرمایا، خطاب کیا، اس میں بڑے علمی نکات بیان فرمائے۔ تو ایک شخص نے کہا حضرت کہ آپ کسی ایسے شخص کو بھی جانتے ہیں جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہہ دیا لا۔ تو اللہ پاک نے وحی بھیجی اور کہا بلا، کیوں نہیں ہے؟ یہ لا تو ہمارے ساتھ لگتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں لگتا۔ فرمایا بلا ابنا خضر، ہمارا ایک بندہ خضر ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان تک کیسے پہنچنا ہے، ہم بھی اس کو ملنا چاہتے ہیں۔ رستہ پوچھا، اللہ پاک نے بتایا ایک مچھلی ساتھ لے لیں، جہاں مچھلی گم ہو جائے گی وہاں تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی ساتھ لے لی اور اپنے خادم یوشع بن نون ان کو ساتھ لیا اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اور یہ بھی کہا گیا جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے تو وہاں یہ تمہیں مل جائیں گے خضر۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پہ سفر کر کے ایک چٹان پہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب سو گئے اور یوشع بن نون جاگ رہے تھے تو اس دوران وہ جو مچھلی تھی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ وہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چونکہ اگلے سفر کی جلدی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور یوشع بن نون کو یہ مچھلی کے زندہ ہونے کا اور دریا میں آگے جانے کا واقعہ بتانا یاد نہیں رہا، بھول گئے۔ ایک دن اور ایک رات اور چلے، اب تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی اور بھوک بھی محسوس ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پہلا سفر تھا وہ اس سے لمبا تھا، اس میں تھکاوٹ اس بات سے محسوس نہیں ہوئی کہ وہ سفر با مقصد تھا۔ جو کام والا آدمی ہو وہ با مقصد سفر سے نہیں تھکتا اور بے مقصد سفر سے وہ تھک جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، کہتے ہیں ایت آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ ناشتہ لاؤ، وہ تو کریں، ہم تو تھک گئے ہیں بہت۔ تو اب جب اس یوشع بن نون سے کہا ناشتہ لاؤ، اس نے کہا او حضرت میں تو بھول گیا تھا، وہ جو ناشتہ تھا ہمارا مچھلی، وہ تو جہاں آپ نے آرام کیا تھا وہیں زندہ ہو کے وہ تو دریا میں چلی گئی تھی اور بڑا عجیب منظر تھا وہ۔ خیر پھر وہ وہاں سے واپس آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں وہ دریا میں مچھلی گئی تھی، تو وہاں حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور وہاں 3 واقعے پیش آئے۔ حضرت خضر نے کشتی پہ بیٹھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں اور یوشع بن نون بھی ساتھ ہیں، تو اس کا تختہ توڑ دیا کشتی کا۔ آگے واقعہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ پھر آگے گئے تو ایک بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا بچوں میں، تو خضر نے اس بچے کی گردن کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ پھر تیسرا واقعہ پیش آیا کہ آگے دیوار تھی، ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں دیتے، ان کی دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو یہ 3 واقعے پیش آئے اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچتے ہی پہلے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہوں، حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا جو آپ کو علم ملا ہے تاکہ میں بھی حاصل کر سکوں۔ تو حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکو گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم نبی ہو اور نبی ایک ناجائز کام پہ خاموش نہیں رہ سکتا، اور میرے پاس تکوینی کام ہیں جو کائنات کو چلانے کے انتظام ہیں جو تمہاری شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہوں گے، پھر تمہیں سوال کرنا پڑے گا، تم خاموش نہیں رہو گے، تو لہٰذا تمہارا میرے ساتھ چلنا مشکل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طالب علم سے داخلے سے پہلے شرائط کی دستخط کروانا یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو خیر پھر آگے وہ 3 واقعات پیش آ جائے تو انشاءاللہ آگے 16ویں پارے میں ان کی وضاحت آ رہی ہے۔